السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پروگرام، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا پروگرام ہے دعا پر ادون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں دعائیں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 انشاءاللہ۔ سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورۃ البقرہ و آیت 186 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی شرق سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے، دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے دال عین یا، اور دعا یدو کا مطلب ہے آواز دینا، بلانا، پکارنا، دعوت دینا۔ دعا کے ان لغوی معنی کے ساتھ اس کا اصطلاحی مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اصطلاحی معنی میں دعا سے مراد ہے کہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، کسی سے اپنی حاجات طلب کرنا، کسی سے داد رسی چاہنا وغیرہ وغیرہ۔ تو دعا کو عربی میں دعویٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا لہو دعوت الحقی، اسی کو پکارنا برحق ہے، اللہ کو ہی پکارنا برحق ہے، سچ ہے۔ انسان نہایت میری بہنوں کمزور مخلوق ہے، ہماری بہت بے شمار ضروریات ہیں جن کے لیے ہمیں کسی بالا تر قوت کو پکارنا پڑتا ہے، اور اللہ ہی ایک بالا تر قوت ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو ہم اسی کو ظاہر پکارتے ہیں، اور پکارنا چاہیے، کسی اور کو اللہ کے سوا نہیں پکارنا چاہیے۔ وہ لطیف الخبیر ہے، وہ سمیع العلیم ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے، بلکہ اللہ سے نہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے، جو آیت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کے لیے ترغیب دلاتے ہیں۔ وقال ربکم ادونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہہ دیا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قابل تعریف وہ لوگ ہیں، قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، خواہ خوشحالی اور تکلیف میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ کے ہی بن جاتے ہیں۔
مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات میری بہنوں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایک حدیث مبارکہ اسکرین پر دیکھیں کہ دعا ہی عبادت ہے۔ کیا فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، حاصل و نچوڑ ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو، اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو، نافرمانی سے دور ہو۔ تو فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ، جس کی آپ نے تلاوت بھی سنی، آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو اس کی شرط کیا ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اور نافرمانی سے دور ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو سورۃ الاعراف 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الہات کا شکار ہیں۔ تو دعا کرنے سے پہلے میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا ہر دعا شرف قبولیت سے محروم رہتی ہے جب تک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو اول اور آخر ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے، اور پھر دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا ہے، ہاتھوں کا اٹھانا بھی مستحب ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبولیت مکمل یقین اور صدق کے دل سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور سچے دل سے مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے مانگو تو قبولیت کے یقین سے مانگو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس پر یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی دعا مانگنی چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، خوب الہا اور چمٹ کر دعا کرنی چاہیے۔ قبولیت کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ جلد بازی نہ کرے۔ کہا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان یہ کہے دعائیں تو بہت کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس پر مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعا میں پختہ انداز ہو، گزارشانہ انداز میں دعا کی جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا مانگتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر عاجزی اور انکساری، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف 55 میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادو ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر آ کر چپکے چپکے سے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ اسے پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ کے لیے کوئی گراں نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو ہمارا جس طرح اللہ سے گمان ہوگا تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں دے گا، اور بہت یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے دعا مانگو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حلال ہونا، رزق حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں اللہ پاک ہے، حلال اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ نے مومنین کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون، یعنی علیم تک۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اے میرے رب، حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو جو ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے اس سے معلوم ہوا، ابن رجب فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حلال کھانا پینا، پہننا اور حلال پر نشو و نما پانا قبولیت دعا کا موجب ہوتی ہے۔ تو کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا حلال ہوگا تو دعا قبول ہوگی، ورنہ اس بندے کی طرح وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتے، کیونکہ اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی ہے، اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب حرام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء 90 میں، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہمیں امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ تو اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، امید اس بات سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں بخش دے گا، اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بھی شدید ہے اگر میں نے گناہ کیا۔ تو مومن جو ہے امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح و شام یاد کریں، اور بلند آواز کے بغیر بھی غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذکر بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرتی رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگ غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور پھر ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الاعراف 59 کہ اپنی دعاؤں کو مخفی رکھنا، جہری طور پر دعا نہ کرنا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ سورۃ الاعراف 55 نیز اللہ نے جو ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو مخفی انداز میں پکارا۔ سورۃ مریم 3 میں آتا ہے یہ جو ان کے متعلق۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بہت دیکھیے حدیث ہے، بہت غور سے سننے والی، اور بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا یہ حدیث کہ کبھی بھی دعاؤں کو مانگ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعا 3 طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، کیونکہ قرابت داری توڑیں گے تب بھی جو ہے پیر جمعرات ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں تو وہ پیش نہیں ہوں گے، تو رشتہ داری بھی نہ توڑتے ہوں، گناہ بھی نہ کرتے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ
3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے نمبر 1، اور اس کی منہ مانگی مراد پوری ہو جاتی ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ڈھیر ہوں گے نا، اس وقت تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے محتاج ہوں گے، تو وہ دیکھے گا کہ آخرت میں جو ڈھیر ملیں گے اس کو دعاؤں کو، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ حضور پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ سب نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے؟ اللہ کے ہاں تو اللہ کے خزانے تو وسیع، اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے تہجد کا وقت جو ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کوئی سوالی جو مانگے اور وہ اسے دے دیا جائے۔ طلوع فجر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں 7ویں آسمان پہ اللہ کا تھرون ہے، اللہ کا عرش ہے، لیکن وہ سحری کے وقت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں۔ تو اب تو رمضان میں ہم سحری کے لیے اٹھیں گے۔ ویسے بھی مجھے پتہ ہے ہماری بہنیں بہت ساری تہجد گزار بھی ہیں، تو رمضان میں تو اور بھی پابندی ہو جاتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی تو یہ وقت گنوانا نہیں چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے سحری کے وقت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں بندوں سے نا، تو ضرور کوشش کریں کہ دعا کریں، ذرا سے جلدی اٹھ جائیں، تراویح کے بعد تھوڑا سا اچھا نیپ لے کے کر کے پھر جو ہے افطاری سحری بھی بنائیں، اور کوشش کریں کہ تہجد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور روزدار کی تو دعا آپ کو پتہ ہے قبول ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی جو ہے پہلے والا وہ والا سلائڈ چلا دیں، دعا کی قبولیت سے پہلے وہ دوسرا والا جو ہے، اچھا چلے دعا کی قبولیت کے اوقات۔ کب کب دعا قبول ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ کو تو رمضان میں لیلۃ القدر ملے گی۔ جمعے کا دن آج بھی ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان وہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرے، اللہم بلغنا، رمضان تک پہنچا دے، اور جو ہے ہم اس کی بہتر عبادت، تراویح، قیام، شبینے اور نمازیں، فرض نمازیں، نفل نمازیں، اذکار، قرآن تو افضل الذکر ہے، سب کرنے والا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ۔ تو ماہ رمضان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ گردنیں آزاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے، آمین۔ افطار کے وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر رات کا پچھلا حصہ تہجد کی ابھی آپ نے 2 حدیث مبارکہ دیکھی، ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو بس کوشش کریں کہ زندگی میں ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی طرح کا بھی، جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، بچے ہیں، شوہر ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، جو بھی کسی طرح کا ظلم ہم سے نہ ہو جائے، حقوق ان کے ہم اچھی طرح ادا کریں۔ سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے درس میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہم مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں افطار پہ اور سحری پہ، اور فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو جب بھی سفر کریں تو دعا کریں۔ باپ کی دعا رد نہیں جاتی ہے، تو اس سے اپنے بچوں کو کبھی بدعا نہ دیں، ماں باپ کی دعا۔ ختم قرآن کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، جب بھی آپ تلاوت کر کے اٹھیں تو ضرور دعا کریں۔ باران رحمت کے وقت یعنی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے یعنی فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حج اور عرفات کے قیام والے دن دعا قبول ہوتی ہے، اور جو ہے غائبانہ طور پہ کسی کے لیے دعا کی جائے، اپنے بھائی کے لیے، جیسے کوئی موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں، اس کو پتہ بھی نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور دعا کیا کریں۔ آپ کی نیند کے بعد آنکھ کھل جائے رات میں تو آپ ضرور پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کے بعد آپ ضرور پڑھا دعا کیا کر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. یہ ضرور کر لیں. اللہ جو زندہ اور مردہ جتنے مومن مسلم مسلمات ہیں ان کے لیے دعا کر لیا کریں تو آپ کو کتنے سارے اجر مل جائیں گے. آپ تو گن بھی نہیں سکتے کتنے مومن مسلم مسلمات ہیں اور کتنے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دعا کے بعد آمین ضرور کہیں. آمین کا مطلب ہوتا ہے اسما وستجب. اے اللہ لسن اینڈ ایکسیپٹ. اے اللہ سن لیجئے اور دعا کو قبول فرما لیجئے. اب دیکھیں دعا مانگنے کے آداب. اخلاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کریں. دعا کے ابتدا اور اختتام پر درود پڑھنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی کہ میں اس کا نہ دوں. رزق حلال قبولیت دعا کا موجب ہے. ابھی آپ نے پڑھا حدیث بھی جانی کہ وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کا مال جو ہے حرام ہے، اس کا پہننا حرام، کھانا حرام، اس کی پرورش حرام پہ ہے تو دعا نہیں قبول ہوتی ہے. پھر خوب عاجزی اور انکساری اور رغبت سے دعا کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے. قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. ابھی آپ نے حدیثیں بھی پڑھی. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. کوئی غوث اعظم دستغیر کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی مزار والے سے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے تو شرک ہو جاتی ہے. پھر کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کے دعا کریں. اگر قبلہ رخ پہ نہیں ہے تو مانگ لیں، کوئی بات نہیں. پہلے اپنے لیے مانگے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنی ہستی کو بھلا دیتے. بچے، شوہر، سب کے لیے مانگتے ہیں، ذریت نسلوں کے لیے. تو اپنے لیے مانگیں، پھر دوسروں کے لیے دعا کریں. پھر جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، خوب استغفارات پڑھیں. پھر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آج تو ہمارا دعاؤں کا ہی سیشن ہے تو ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کی دعائیں دیکھیں گے کہ وہ کس کس طرح اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اب شروع کرتے ہیں نبیوں کی دعائیں. پہلے ہم لیتے ہیں یہ دعا کو معمولی نہ سمجھے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بالکل مرغی کے چوزے کی طرح ہوتا جا رہا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس کی عیادت کے لیے تو اس سے پوچھا کہ تم اپنی دعا میں کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب ہوگا وہ مجھے دنیا میں دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یوں مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں جو ہے ہم خیر کثیر مانگتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سب نے کبھی بھی مصیبت نہ مانگے، صبر نہ مانگے، آخرت کا عذاب نہ مانگے، کچھ بھی نہ مانگے. بس یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب نہ دے اور دنیا میں بھی خیر و عافیت رکھے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو اس دعا میں ہم خیر کثیر مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا کی جب تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی حیرانی ہوتی ہے. کوئی معمولی دعا نہیں ہے، اس میں خیر کثیر ہم مانگ رہے ہیں، بہت سی ہمارے لیے خیر مانگ رہے ہیں. اور اس دعا کو ایک اور طرح سے بھی اللہ آپ سے نے مانگی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہم کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب آپ دیکھیں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ بعض اعراب یعنی بدو لوگ، گاؤں کے لوگ حج کے موقع پر جب حج کو جاتے تھے تو حج پر تو صرف یہی دعا مانگتے تھے کہ الہی اس سال بارش اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولاد بکثرت ہم کو دے دے، وغیرہ وغیرہ دنیا مانگتے تھے. لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہان کی بھلائیوں کی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی. اس دعا یعنی فی الدنیا حسنتوں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں میں ہم مانگ رہے ہیں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی اور تمام برائیوں سے بچاؤ. اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں کیا مانگ رہے ہیں؟ عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں.
اور کیونکہ اگر نوکر چاکر بھی ہوں تو کتنے کام آسان ہو جائیں، اپنے ملک میں کتنی سہولت ہوتی ہے ہمیں. اور آخرت کی بھلائی میں کیا مانگ رہے ہیں؟ وفی الآخرت حسنتوں میں حساب کا آسان ہونا، جس کا ہمیشہ ڈر لگتا ہے نا. کرامت کاتبین لکھ رہے ہیں، دفتر ہمارا رجسٹر تیار ہو جاتا ہے. یوم حشر میں گھبراہٹ سے نجات پانا. حشر کا روز سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور جو ہے ہر کوئی پسینے میں اپنے اعمال کی پاداش میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو حشر میں گھبراہٹ سے نجات پائیں گے. یہ دعا مانگ کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مانگنا، ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا اس روز، بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا. کیونکہ وہاں تو کوئی بھی چیز حساب ہو گیا تو آدم علیہ السلام کی امت سے پہلا آدمی سے لے کے تو اس امت کے جو جتنے لوگ آئیں گے آخری آدمی کھڑا ہوگا. سب کے سامنے سب کھلا چٹا ہمارا سامنے آ جائے گا. تو کیا ہوگا؟ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا مانگ رہے ہیں ہم. اس میں سب آ گیا اس دعا میں. پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات مانگتے ہیں ہم. اس سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے دنیا میں ہمارے لیے کہ مثلاً حرام کاریوں سے بچ جائیں ہم، اجتناب حرام کاریوں سے کریں، گناہ سے بچ جائے، بدیوں کا ترک کرنا وغیرہ. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ ہم جو ہے سود نہ لیں، اور جو ہے شادیاں بھی وقت پہ ہو جائے، کوئی شیطان کے بہکاوے میں مانا ہے، فحاشی کے کام نہ ہو جائے، زنا نہ ہو جائے، کوئی بھی ایسے برے گناہ نہ ہو جائے، سب سے اجتناب. اتنا کچھ ہم مانگ رہے ہیں. تو بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے. اس حدیث میں ربنا سے پہلے اللہم بھی ہے. حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی دعا بتائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے. چنانچہ حضرت ثابت نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ نے یہی دعا کی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کہیں کوئی اللہم سے بھی پڑھے تو آپ بالکل کنفیوز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہم ربنا سے بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الگ سے ایک نوٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے نیچے بھی تھا. قاسم رحم اللہ فرماتے ہیں جسے شکر اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا. تو نعمتوں کا خوب خوب شکر کریں اور خوب خوب ذکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی اپنے اہل خانہ کو کس دیتے تھے عبادت کے لیے، آخری عشرے کے لیے بھی کس دیتے تھے. تو یہ تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ شروع کر ہی دی ہے دورہ قرآن عبادت ساری. اور جو ہے خوب ذکر کریں، اور تو زبان کو شکر اور ذکر سے تر رکھیں. صبر کرنے والا جسم، ہمارے اعضاء جو ہیں جتنے اعضاء ہیں ہمارا جسم ہے، صبر کرنے والا ہو. باڈی جیسچر بھی ایسا نہ ہو، باڈی لینگویج بھی ایسا نہ ہو کہ ہم پہ کوئی چیز گرا گزر گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا. کمپلیننگ شکایتیں نہیں، شکر 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 کریں. وہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں کہ اگر میرے پاس یہ نہیں ہے تو دوسرا تو اس سے مجھ سے بھی زیادہ وہ تو پریشان حال ہے، مجھ سے بھی زیادہ اس کے برے حالات ہیں. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور امیج کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا حسنۃ سمری ہے. ہم صحت مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، ایمان مانگ رہے ہیں. ایمان ہے تو دین پر قائم ہے. تقویٰ مانگ رہے ہیں. تقویٰ اگر ہے، اللہ سے ڈر ہے، خوف ہے، تو ہم تمام گناہوں سے بچے رہیں گے اور جو ہے اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کریں گے، اور جنت کا حصول ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی. اللہ پہ توکل بہت ہونا چاہیے. توکل سے یقین سے دعا مانگنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے اس پہ بھروسہ ہے کہ ایک رب ہے نا. اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. اور رحمت میں تو اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو تمام دنیا آخرت کے کام آسان ہو جائیں، کیونکہ اور جنت بھی مل جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے انتی من رحمتی، اے جنت تو میری رحمت میں سے میں جسے چاہوں ڈال دوں اپنی رحمت سے جنت میں. پھر اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنتوں میں ہم ہر طرح کی بھلائی مانگ رہے ہیں، جو بھی ڈیٹیل آپ نے پڑھی پچھلے امیج میں. بخشش اور اللہ کا دیدار مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے، اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے. کچھ ہوں گے صبح شام دیدار کریں گے. اللہ ان میں سے بنا دے جو جب چاہے اللہ کا دیدار کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی ہمارے دل میں تو ہم سنتوں پہ چلیں گے، اور ایک سنت پہ چلنے کا 100 سنتوں کا ثواب ہے. اور آپ تو مکارم اخلاق کے لیے آئے تھے، اور آپ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پہ ہیں. تو ہمیں آپ ہمارا رول ماڈل ہیں، تو ہماری ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اگر اللہ رسول کی محبت آ گئے تو اتنا کچھ مانگ رہے ہیں تو چلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں عافیت کی، اللہ کے رسول کی محبت کی اور حفاظت کی.
میرے ساتھ دعا پڑھے. اللہ آج تو دعاؤں کا سیشن ہے. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء و درق الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. اللہ بے شک ہم سخت مشقت بد سے پناہ مانگتے ہیں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتے ہیں، بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں. لا یرد القضاء الا الدعاء. قضاء کو، بری تقدیر کو اور کوئی نہیں ٹال سکتا. کون ٹال سکتا ہے؟ صرف دعا ٹال سکتی. تو بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں، میں بری تقدیر سے بچا لیجئے. دشمنوں کے خوش ہونے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور دعا مانگ لیتے ہیں ہم لوگ. اللہم انا اعوذ، میں انا اس لیے پڑھتی ہوں کہ ہم زیادہ لوگ ہیں. اللہم انا اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. اللہ بے شک ہم آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ زوال نعمت نہیں کیجیے گا، ہم بہت کمزور ہیں، نعمتوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. اے اللہ آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیشہ ہم پہ عافیت ہی عافیت رکھیے گا، خیر و عافیت رکھیے گا. تو آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں سزا سے، اپنے ٹورمنٹ سے، پنشمنٹ سے بھی بچا لیجیے اللہ. اور ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں اچانک سزا مت دیجیے گا. اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ پینڈمک کو بھی ٹال دیجیے، ہم سے خوش ہو جائیے. اللہ اس جو بھی مصیبتیں ہیں انفرادی زندگی میں اور ہماری اجتماعی زندگی میں، اللہ یہ پینڈمک کی صورت میں، اور جو بھی اللہ اس کو ٹال دیجیے. ایک اور دعا مانگ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روآتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی و من فوقی و اعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی. یہ ساری دعائیں ہم نے مانگ لی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور دعا، ایک اور ایک نبی کی دعا. کون سے نبی؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہیں زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں. کوئی بھی آپ کو حاجت ہو تو آپ یہ دعا بہت کریں. بہت سی خواتین سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اولاد کی، جب بچوں کی شادی چاہیے تھی، رشتہ چاہیے تھا، تو ایک خاتون، بہت سے لوگوں سے میں نے سنا کہ ہم نے یہ مانگی. تو دعا ہے نا، اللہ نے تو کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا. تو کہنے لگی میری بیٹی کا رشتہ ہوگا. کوئی کچھ کہتا ہے کچھ، یعنی کہ آپ دعائیں تو کوئی بھی مانگ لیں تو اس کو ضرور مانگیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ یہ واقعہ آتا ہے سورۃ القصص میں. دیکھیں آپ کو آیت بھی پتہ چلتی 24. تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے سورۃ القصص کی 15 آیت نمبر 15 سے. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، جا کے ضرور دیکھیے گا. ویسے بھی آپ رمضان میں بھی پڑھیں گی، اب 2-3 دن میں رمضان بھی ہے. تو ایک روز کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، آیت نمبر 15 میں ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ القصص کی، کہ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا موسیٰ علیہ السلام جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی قوم کا اپنا آدمی تھا، دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا. ہم قرآن و حدیث سے پڑھیں گے نا تو ہمیں زیادہ بات کلیئر ہوتی. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی میری کوئی نیت نہیں تھی قتل کی، وہ تو سخت کھلا دشمن ہے. پھر انہوں نے استغفار بھی کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، اے اللہ میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، تو میری بخشش فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے. وہ تو مدد کرنے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی لڑ رہا تھا، ایک جو ہے اس کا فرعون کی قوم کا آدمی لڑ رہا تھا. تو وہ بچانے گئے تو وہ اصل میں بہت مضبوط آدمی تھے. تو بس ایک گھونسے سے کیا ہوا کہ وہ دوسری وہ جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا وہ ہلاک ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو شیطان کی چال ہے، میرا تو ارادہ بھی نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا ایسا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں، دوسرے روز صبح پھر کیا ہوتا ہے، صبح سویرے دوڑتا، ہر طرف سے خطرہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ شہر میں جا رہے تھے کہ یکایک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا
تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی، یعنی روز لڑتا ہے لوگوں سے، اب کہیں جا کے میں کچھ اور نہ ہو جائے نا تو وہ نہیں گیا، اس کو پتا ہے کہ تو بہکا ہوا آدمی روز لڑتا رہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تو پکار اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے؟ تو یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ حالانکہ انہوں نے تو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے، وہ تو بچانے گئے تھے۔ جب کوئی نہیں، دو آدمی لڑ رہے ہوتے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کو جو الگ کرنے کے لیے مارتے ہیں نا کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تو کیا ہوا کہ اس کا تو کام ہی تمام، دوسرے دن بھی وہی حرکت کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مصر سے نکل کر، وہ مصر میں تھے نا فرعون کے ملک میں، نکل کر موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، تو اس نے یہ کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب وہ مصر سے نکل گئے، کوئی ارادتاً تو قتل نہیں کیا تھا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر، مصر سے مدین کے کنویں پر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا، بہت اچھی سٹوری ہے، سنیں۔ تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تم دونوں عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اب دیکھیں، ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ان کی پریشانی کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، تم کیوں پانی نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، ان لڑکیوں نے جواب دیا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، یہ ہے حیا، یعنی بہت حیادار تھی۔ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے، اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں مدین میں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے، اور پھر کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے، یہی والی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیوں؟ اور لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے دعا کی کہ ان کو پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا، خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے رب سے یہ والی دعا کرنے لگے۔ جب انسان اس طرح جو ہے تنہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا ہے، ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کی عاجزی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے سنتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کہ انہوں نے آتے ہی پہلے درخت سائے میں بیٹھ گئے، کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا ان لڑکیوں کا، اور بغیر کسی لالچ کے انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی۔ تو دوسروں کی مدد کرنے کا اجر ملتا ہے، وہ کیا اجر ملا کہ ہوتا کیا ہے؟ تو ہمیں اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان، ہم چاہتے ہو جائیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، واہ، تو ہمیں دکھ درد دوسروں کی مدد کرنی واہ، چاہیے۔ ٹھیک ہے، زبردست. پھر کیا ہوا؟ کچھ دیر گناہ کی تھے، So عظما جی آپ میوٹ کر دیں سب کو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اس کے پاس، یہ قرآن بتا رہا ہے، میں سارا آپ کو آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سورۃ القصص۔ شرم و حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، انبیاء سب سے زیادہ باحیا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار حیا والے تھے۔ کہنے لگیں، میرے والد آپ کو بلا رہے کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دیں۔ انہوں نے مانگا کچھ نہیں، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے نا، انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا واقعہ ان کے والد کو سنایا لڑکیوں کی، تو اس نے کہا، ان کے والد نے شعیب علیہ السلام کے، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالموں لوگوں سے بچ کے نکل آ گئے، یعنی اپنی قوم سے نکل آئے ہو، خوف نہ کرو۔ تو سب سے پہلے انہوں نے تسلی دی ایک اجنبی شخص کو، مسافر کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، ایک پریشان حال انسان کو سب سے پہلے میری بہنوں کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی۔ تو اس کی ہمدردی کرتے ہیں کہ
یہاں تو تم بے فکر ہو کر رہو، یہاں کوئی نہیں آتا تمہارے پاس۔ اب کیا ہوا، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے۔ بہت مضبوط بھی تھے اور امانت دار بھی تھے، یعنی کام بھی کر سکتا ہے اور صحت مند بھی۔ تو اس کے باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، کیونکہ ویسے تو گھر میں میری بہنوں نوجوان لڑکا نہیں رکھ سکتے تھے، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی کا پاؤ گے۔ تو آیت نمبر 28 سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو۔ اب شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، گھر بار بھی مل گیا، یعنی یہ دعا دیکھے کیسی انہوں نے مانگی، یعنی پھر اس سے زیادہ مجھے نہ روکا جائے، انہوں نے یہ بات کہی، یعنی 10 سال، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، اللہ کو بھی نگہبان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں جن کے اندر مردانگی ہے، اور وہ مردانگی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو عورت کو پروٹیکٹ کرنا، دوسرے بہایا ہے، یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے چل پڑے جیسے کہ ہوتا ہے بعض مرد پیچھا کرتے ہیں عورتوں کا، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کی، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب جاب ملنے لگی، اور جاب کی بہترین شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اس کو بھی انہوں نے پورا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کی بجائے 10 سال پورے رہے، 10 سال کے بعد پھر اپنے وطن واپس جاتے ہیں، پھر کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو آواز دیتے ہیں وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں یہ دعا کے کتنے فائدے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہ، ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں اس پہ کس پہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چلیں وہ لا الہ الا انت جب پڑھیں گے اس پہ دیکھیں گے۔ اچھا اب یہ ایک دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو اس بات پر حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو چرین پرین سب کی بولیاں جانتے تھے نا، تو کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو کیا ہوا کہ دیکھا کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ سب چوٹیوں کے وادی میں پہنچے، تو ایک چوٹی نے کہا اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بے جان جو بے جان چیزیں ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، یہ سب دیکھ رہی ہیں آنکھوں کے ساتھ ہمیں اور پہچانتی ہیں، اور ہمیں ان کے پاس جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور یہ قیامت کے دن گواہیاں بھی دیں گی۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ چونٹی بھی جو ہے اپنے بل میں جو ہے عالم اور متعلم جو علم حاصل کرنے جاتا ہے، علم سکھانے جاتا ہے، اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کو چونٹی کی آواز بھی آ گئی اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، تو بولے اے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں، کیونکہ میرا یہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان کو دی تھی جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اپنی رحمت سے مجھے اور اپنے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر جب کہہ رہے ہیں کہ صالح لوگوں کا ساتھ ہو، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، تو ہمیشہ صالح لوگوں کا ساتھ جو ہے مانگا کریں، اور وہ فخر غرور بھی نہیں کرتے ہیں، وہ فوراً دعا کر لیتے ہیں نا، وہ ہنستے ہیں کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ شکر بجا لانا چاہیے، دعائیں بھی کریں اور نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب تو مجھے توفیق دے، تو مجھے قابو میں رکھ کہ میں اس نعمت کو پا کر کہیں شکر کرنا نہ بھول جاؤں، اور میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، یعنی داؤد علیہ السلام پر کی،
کیونکہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، ان عام علی صالح ترداؤ، اور ایسا اچھا نیک کام کروں کہ تو راضی ہو جائے. تو یہ ہم سب کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ایسا اچھا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. تو ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کبھی امی کو، کبھی ابا کو، کبھی شوہر کو، سب کو خوش کرنا چاہیے، لیکن اس میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان سے سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی نہیں دیتا. تو پہلے اللہ کو خوش کریں، ان کی نعمتوں کا کوئی ایسی اسکلز ہے آپ میں، کوئی ایسی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اتنی نعمتیں انگنت دی ہوئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو اللہ تعالیٰ فرماتے تو گن نہیں سکتے. تو کیا ہے کہ ہمیشہ نعمتوں کا شکر ادا کریں. اگر آپ اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش نہ کریں، بندوں کو خوش ناراض کر کے اللہ کو خوش کریں. کیونکہ بعض دفعہ وہ ہے نا کہ والدین کی بہت احترام کرنا ہے، ماننا ہے، لیکن وہ تجھے کہیں، آیت میں بھی ہے نا کہ اللہ کو نہ مانو، اللہ کے خلاف حکم کی خلاف ورزی کرو، تو وہ نہیں سنا. والدین کا بہت احترام ہے، لیکن اللہ کے دین سے وہ منع کریں تو اس سے ہمیں نہیں رکنا. تو جو ہے کہ اور پھر آپ کو پتہ ہے اگر اللہ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں آسمان پہ اعلان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اناؤنس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے فرشتوں میں بھی جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. پھر وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. وہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. تو اللہ سے محبت کریں، بندے بھی محبت کرنے لگیں گے. اور نعمتوں کا شکر یہ ہمیں بتا رہا ہے آپ کس کا رویہ سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر چونٹیوں کی آواز میں سن سکتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا ہے اپنی نعمتوں کو. اس کے بعد ایک اور ہم دعا دیکھ لیتے ہیں، نبیوں کی بھی نبی کی دعا تھی سلیمان علیہ السلام کی. اب ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ایک حدیث مبارکہ ہے، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور ازمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. کیا کہا گیا کیوں نہیں آپ سسم ہمیں بتائیں. فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، ذوالنون، ان کو ذوالنون بھی کہتے ہیں مچھلی والے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. جب بھی کوئی مشکل ہو تو یہ پڑھے، لیکن اس کو کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ سوالاخ پڑھیں یا دانے پڑھیں اور چنے پڑھیں، اس پہ کہیں کوئی تعداد نہیں آئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی. حضرت یونس اپنی بنی اسرائیل میں سے تھے. آپ کا زمانہ 84 سے 860 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے. آپ عراق میں اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. اس علاقے کا مرکز نینوا تھا. اس کے کھنڈرات دریائے دجلہ کے کنارے یوفریٹس ریور ہے نا، موصول شہر کے بالمقابل پائے جاتے ہیں. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچ گئے، سورۃ یونس، سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات میں اس کا تذکرہ آیا ہے. سب مقامات کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو قوم نے انکار کر دیا. آپ کوشش کرتے رہے مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا. تو یونس علیہ السلام غصے میں آ کر قوم کو کہہ دیا کہ 3 دنوں کے بعد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر اللہ کے حکم کے بغیر رات کے وقت وہاں سے نکل گئے. کیونکہ جب اللہ عذاب کا بتاتے ہیں تو پیغمبر کو بتاتے ہیں کہ اب نکلو، جب نکلو تب نکلو، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. انہوں نے سوچا اب عذاب تو آنا ہی. ادھر قوم تیسرے دن عذاب کے آثار دیکھتے ہی تائب ہو گئی. اور یہ ایک واحد قوم ہے کہ جو عذاب دیکھتے ہی اس نے توبہ کی اور وہ عذاب ان سے ٹل گیا. تو پیغمبر کی تائب ہو گئی، توبہ کرنے لگی، پیغمبر کی تلاش شروع کر دی یونس علیہ السلام کی. جب یونس علیہ السلام نہ ملے تو اپنے اہل و عیال اور مویشی لے کر صحرا میں نکل آئی، اللہ پر ایمان لائی، بغاوت سے تائب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا. اور یہ استثنائی صورت صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آئی ہے، کسی اور قوم کے ساتھ نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے توبہ کر دی. اچھا، اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں گزری.
تو قوم کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا، حضرت یونس علیہ السلام ایک ابتلا میں گرفتار ہو گئے، آپ ایک کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی جب ساحل سے دور چلی گئی تو زیادہ بوجھ کی وجہ سے ڈوبنے لگی۔ کشتی والوں نے اس صورتحال میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ ایک آدمی کی قربانی دی جائے، اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور باقی لوگوں کی جان بچا لی جائے۔ اب سمندر میں کیسے پھینکیں؟ قرآن اندازی سے فیصلہ کرنا طے پایا۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، چونکہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے نبی معصوم ہوتے ہیں، کتنے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتے نا، وہ باقاعدہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ سفر پسند نہ تھا۔ سمندر میں پھینکے گئے تو ایک مچھلی کو حکم دیا گیا، اس نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیروں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، انہوں نے سمجھ لیا کہ لا ملجا الا الیہ، اب اس ہستی کے سوا کوئی سہارے کی جگہ نہیں۔ بس آپ نے اپنے پروردگار کو مدد کے لیے پکارا، اے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے تیرے حکم کے بغیر سفر اختیار کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی، انہیں غم سے نجات دی۔ مچھلی کو حکم ہوا، انہیں سمندر کے باہر پھینک دیا۔ اب 3 اندھیرے تھے، ہے نا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو مچھلی نے کو حکم ہوا، انہیں سمندر کے باہر پھینک دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ان کو کھائے نہ، تو اسے پورا کے پورا نگل لیا تھا، سوالو کر لیا تھا۔ مچھلی نے آپ کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل ان کے اوپر اگا کر ڈال دی، اس کے پتوں کا سایہ اور وہی بستر، اسی سے غذا اور پانی ملیا۔ تو اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے عوام میں یہ عقیدہ عام پایا جاتا ہے کہ آیت کریمہ کا ورد 1,00,000 مرتبہ کیا جائے اور 1,25,000 مرتبہ کیا جائے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں قرآن میں کہاں ملتا ہے کہ انہوں نے کتنے لاکھ مرتبہ کہا، پتہ نہیں ایک دفعہ کہا کتنی بار کہا۔ تو بہرحال ابھی آپ نے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی مشکل تکلیف آئے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ مقبول دعاؤں میں سے آپ کے پاس مقبول دعاؤں کا بھی پیج ہے نا، اس میں بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں ہم، ہماری انی مسنیہ، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، انی مسنیہ الضر وانت ارحم الراحمین، و ایوبا اذ نادى ربه انی مسنیہ الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ہمارے جو ہے ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، کھجلی ہو گئی، تو کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے، تکلیف کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اب ایک تو بیماری نہیں مانگنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا وہ آدمی نے کہا تھا، کیا کہا تھا اس صحابی نے کہ جو مجھے آخرت میں سزا ملنی وہ مل جائے، وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ مت مانگو بلکہ ربنا آتی نہ مانگو۔ اور اگر کوئی تکلیف آ جاتی، بیماری بھی نہیں مانگنی چاہیے، آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے مصیبتوں میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو تکلیف کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی صبر نہ مانگے، لیکن مصیبت آ گئی تو پھر صبر کریں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں مانگنی نہیں چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آیت بھی ہے، اس میں بھی آپ کو مسنیہ، مسا اور درہ کے الفاظ ملیں گے۔ آیت نمبر سورۃ الزمر ورس 18، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربه منیبا الیہ ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہم رب کو پکارتے رہتے ہیں اللہ یہ مشکل کر دے آسان، اللہ وہ مشکل کر دے، تو اور کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں دعائیں کرنا، لیکن مومن وہی ہے، بندہ مومن مصیبت میں بھی دعا کرتا ہے اور اچھے حالات میں بھی دعا کرتا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے ساری بہنیں بھیا کا نستعین صبح شام کے اذکار بھی کرتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ سب لوگ آپ لوگ وہ بھی کرتی ہیں۔ قرآنی و مصنون دعا جو ہے، یہ ساری دعائیں کہاں سے پڑھی جا رہی ہیں؟ قرآنی و مصنون دعاؤں سے لی گئی ہیں، وہ بھی آپ لوگ پڑھتی ہیں۔ رمضان میں تو بہت اس کا ورد کیجیے گا، 15 منٹ ہی لگتے ہیں، ٹھیک ہے،
سحری سے پہلے، سحری کے مطلب تہجد میں، اور جو ہے افطار کے وقت بھی بہت دعا مانگیے گا۔ تو کیا یہ اس میں بتایا گیا کہ پھر تم اللہ کو بھول جاتے ہو جب تم خوب مشکل میں دعا کرتے ہو؟ تو مشکل میں نہیں، اچھے حالات میں بھی کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہم تو خیر شرک نہیں کرتے ہیں پھر، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے ان کے لیے ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ وَإِنَّهُ اواب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر شکر کیا۔ اس کی مستند تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن کی تفسیر سے ہم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، دنیا، اولاد وغیرہ سے خوب نوازا تھا، لیکن بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت بھی سے بھی محروم رہ گئے۔ انہیں اسکن ڈیزیز ہو گئی، اور بیماری میں کیا ہوا کہ جسمانی صحت بھی ان سے محروم ہے، بیماری میں گھر ان کے کیا ہوا 18 سال وہ اس بیماری اور اس آزمائش میں گزرے، اور آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، یہ والی دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دگنا عطا فرما دیا۔ اور پھر جو ہے وہ ان کی صرف جو کیا ہوا تھا کہ بیماری کے دوران ان کی با وفا بیوی، ان کی بیوی بہت وفادار تھی، بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حاضہ مغتسل، ایک جو ہے ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اور وہ اس کے پانی سے نہانے سے پینے سے وہ ان کو شفا ہو گئی۔ تو پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد، پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں کی اس سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو کتنے صابرین تھے، 18 سال اس جو ہے جو بھی اسکن ڈیزیز تھی اس میں مبتلا رہے تھے۔ اور تو ہمیں کتنا سبق ملتا ہے نبیوں کی دعاؤں سے کہ مشکلات میں مانگی، اور ہمیں سلیمان علیہ السلام کے اس سے ملتا ہے ان کی دعا سے کہ انہوں نے کیا کیا کہ نعمت ملنے پہ مانگی۔ اور یہ تمام دیکھیں انبیاء کی جو ابھی ہم نے دعا کی، یوں تو بہت ہیں، بس ہم اتنے وقت میں اتنی کور کر سکیں کہ انہوں نے صبر بھی کیا۔ بیوی چلی گئی، بیوی صرف وفادار ساتھ رہی، مال اولاد بہت امیر تھے، سب کچھ چلا گیا، اور کتنا صبر کرتے 18 سال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شفا دے دی اور سب واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جب کسی رنج و الم اور ازمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور دعا دیکھ لیتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اور اس میں صحابی کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر دے۔ حدیث میں ہے کہ 3 شخص، عادل بادشاہ کی، روزے دار شخص کی، اور مظلوم، اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد، مظلوم سے کہتے ہیں کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، وہ دیر سے کیوں نہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک افطار کی دعا آ گئی انشاءاللہ، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ چلے ہم اس پہ ہم جو ہے اب دعا مانگنے کے آداب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ 2-3 منٹ اوپر بھی ہو گئے۔ دعا مانگنے کے آداب، اخلاص سے نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا، خوب خوب کریں۔ آپ کو پتہ ہے رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصد دیتے تھے اپنے اہل خانہ کو، رمضان بھی بس 2-3 دن ہی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا ہے، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود پڑھنا ہے، ورنہ تو اگر درود شریف نہیں پڑھتے تو ہوا معلق رہتی، ہوا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں۔ رزق حلال قبولیت دعا کا موجب ہے، حرام رزق نہ ہونا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری اللہ کے رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگیں گے۔
قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. 3 طرح سے تو مل ہی جاتی ہے دعا. اللہ تعالیٰ کے بعد کسی اور سے نہیں مانگنا ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. قبلے رخ ہو کر دعا کریں. پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں. خوب استغفارات کریں, خوب ذکر کریں. رمضان کا مہینہ بس سایہ فگن ہونے والا ہے, بہت قریب ہے ہم رمضان سے. پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کریں. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. نبیوں سے ہم نے سیکھا کہ وہ شکر ادا کرتے, تکالیف پہ برداشت کریں, صبر کریں. پہلے صدمے پہ جو برداشت ہے نا اس کا اجر ہے. ہائے واویلے ماتم, اس کو فون, اس کو فون, اس کو تنگ کر, وائے می, میں تو ڈونیشنز بھی دے رہی ہوں, زکوٰۃ بھی دیتی ہوں, صدقہ بھی دیتی ہوں, لوگوں سے بھی اچھی ہوں, میں تو چینج ہوتی جا رہی ہوں, اب تو قرآن کی محفلوں میں جاتی ہوں وغیرہ وغیرہ. نہیں, آپ کو صبر کرنا ہے, کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی ٹیسٹ, آزمائش, کبھی مال میں, کبھی روزی میں, کبھی اولاد میں, کبھی آپس میں, میاں بیوی, بیوی میاں کے لیے, والدین بھی بعض دفعہ اتنے لمبے بیمار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی سبھی آزمائش ہوتی ہے. چلے ہم والدین کے لیے دعا کر کے ختم کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھا نہیں, وہ دعا کی قبولیت کبھی دیکھ لیتے ہیں سلائیڈ. لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے, جمعے کے دن, ماہ رمضان میں. افطار کے وقت مت بھولیے گا دعا کرنا. رات کا پچھلا حصہ تہجد پڑھنا اور دعا کرنا مت بھولیے گا. مظلوم کی دعا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کسی پہ ظلم کر بیٹھے. سحری کے وقت ضرور دعا کیجیے گا, کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہم, اللہم ارحمہم, اللہ ان کی مغفرت کر دے, اللہ ان پر رحم فرما. اگر اللہ کی رحمت مل جائے تو ساری ہمارے تو دلدر دریا پار ہو جائے, سارے دلدر پار ہو جائے. مسافر کی دعا اگر سفر میں ہے تو ضرور مانگیں. باپ کی دعا, اس لیے بچوں کو بدوائیں نہ دیں. ختم قرآن کے وقت جب بھی آپ تلاوت ختم کرے گی دعا مانگے گی. باران رحمت کے وقت, ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں ہمیشہ بارش اور سنو ہو رہی ہوتی ہے, ہواؤں کی دعا بھی مانگے جو ہم نے سیکھی ہیں یہاں پر. بارش کی بھی دعا مانگے, اللہم سیبا نافعا. نماز ادا کرنے کے بعد کا جو وقت ہے, ہر فرض نماز کے بعد دعا ضرور مانگے. اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں مانگے. حج اور عرفات کے قیام والے دن. اور ایک پوائنٹ ہم یہاں بھول گئے ہیں, اس میں یہ ہے کہ غائبانہ دعا ضرور مانگیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, بلکہ کل مسلم مسلمات, مومن مومن مومنات اور امت مسلمہ کے لیے مانگے. چلے اب ہم والدین پہ دعا, ساری دعا ہم نے مانگ لی. ربنا آتینا ہی سب پہ جو اتنی کمپریہنسو دعا ہے, اتنا ٹائم نہیں تو ہم صرف رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ کہ شرک نہ کرو, کہ اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کی بات کرتے ہیں. اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے, اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دیں کہ ہم ویسے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, تقوی اختیار کر لیں. اور یہ ساری دعائیں جو ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, ہمیں رمضان تک پہنچا دے. بس رمضان 2-3 دن میں ہے, قریبی ہے, اور ہمیں اس میں بہتری عبادت کرنے والا, شکر کرنے والا, ذکر کرنے والا, تراویح, قیام, روزے, نماز اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا بنا دے, اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر دن آگ سے نجات دیتے ہیں, گردنیں چھڑاتے ہیں آگ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی گردنیں چھڑا لے, جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے, ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے. جو بھی پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, روزی کی ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی, ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. اللہ میری بہنوں کی تمام یا اللہ نیک سوال حاجات پوری کر دیجئے, نیک تمنائیں آرزویں پوری کر دیجئے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا, اب ہمارا منڈے کو درس نہیں ہوگا, کیونکہ منڈے کو جو ہے میرا کچھ وہ کلاسز ہوتی نا وہ ہے میری, تو ہم بدھ کو ملیں گے انشاءاللہ. پھر رمضان بھی ہوگا ہمارا, تو چلیے آپ کو تھوڑا میری کام کی میری اسٹڈیز کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی ٹائم مل گیا رمضان کے لیے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ
ہم بدھ کو ملاقات ہوگی، یہی ٹائم ہمارا ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شناز جی، میری بشرا مائرہ دونوں کو کرونا ہو گیا، ان کے لیے پلیز دعا کریں. یا اللہ عزب الباس رب الناس وشفی انت شفی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما. یا الہی انہیں شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، اور جتنے بھی ان کے توسل سے مانگنے جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ